اور رسمات جو ہم نے آپ کو بتائیں، یہ کچھ علماء کی رائے ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ اس چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہمیں ضرور اگر کوئی غلط بات لگی ہو یا غلط بات کری ہو تو ہمیں کمنٹس میں ضرور ہماری اصلاح کے لیے بتائیں اور ہمیں درست کریں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو محرم کے 10 محرم کے حوالے سے جو رسمیں اور بدعات ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ پہلی یہ کہ تعزیہ کرنا حرام و ناجائز ہے، اس میں شرکت کرنے والے سب فاسق ہیں۔ تعزیہ داری بدعت کبیرہ اور ناجائز ہے، اس کا ترک مسلمانوں پر لازم ہے۔ تعزیہ انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، پھر اس سے منتیں مانگی جاتی ہیں۔ اس کی زیارت کو زیارت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا جاتا ہے۔ مجالس لگانا، ذکر شہادت کے لیے مجالس منعقد کرنا، ان میں ماتم کرنا، نواح خوانی کرنا، روافظ کی مشابہت کرنے کی وجہ سے ناجائز ہیں۔ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ روز قیامت انہی میں سے ہوگا۔ ابی داؤد کی حدیث ہے۔ ماتم اور نواح خوانی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو سینہ کوبی کرے، گریبان پھاڑے اور چیخ و پکار کرے، جاہلیت والی پکار کی طرح۔ بخاری کی حدیث۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی نوحہ کرنے والے اور اس کو سننے والے پر۔ ابو داؤد کی حدیث۔ ابی مالک الاشعری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنا جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، اور بے شک نوحہ کرنے والا جب مرے گا اس نے توبہ نہیں کی ہوگی تو اللہ اس کے لیے کپڑے تانبے سے کاٹ کر بنائے گا اور آگ کے شعلے کی زرہ پہنائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ محرم میں شادی کرنا کیسا ہے؟ اس مہینے کو رنج و عالم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ ماہ محرم میں شادی بیاہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جو لوگ برا سمجھتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا قول ہے۔ یہ بہت سی احادیث مبارکہ میں ماہ محرم الحرام کے بابرکت ہونے کا ذکر ہے، لہٰذا اس ماہ میں نکاح کرنا باعث خیر و برکت ہے۔ محرم میں سبیل لگانا کیسا ہے؟ ایک طرف شہیدان کربلا پیاس سے دم توڑ رہے ہیں اور دوسری طرف شربت پلا پلا کر موج اڑائی جا رہی ہے۔ یہ روافظ اور دشمن اسلام کا طریقہ ہے۔ سوگ منانا، شریعت محترمہ میں سوگ منانا ممنوع نہیں، لیکن اس کی ایک حد متعین ہے۔ سوگ کی مدت 3 دن ہے، اس سے زیادہ سوگ کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ کئی روایات موجود ہیں جن میں میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کو حرام قرار دیا گیا ہے، خواہ وہ میت کتنی عظمت و رفعت والی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ غم میں چادر اتار کر صرف کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ یہ وہاں غم کے اظہار کا طریقہ تھا۔ آپ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور فرمایا، جاہلیت کے کام کرتے ہو، یا یہ فرمایا کہ جاہلیت کی رسم کی مشابہت کرتے ہو۔ میرا تو یہ ارادہ تھا کہ تم پر ایسی بد دعا کروں کہ تمہاری صورتیں بدل جائیں۔ پھر فوراً ان لوگوں نے چادریں اوڑھ لی اور کبھی ایسا نہ کیا۔ 10ویں کو حلیم پکانا کیسا ہے؟
10ویں کو حلیم پکانا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی میں خوارج 10ویں محرم کو مختلف اناج ملا کر پکاتے تھے۔ دوستو، یہ محرم الحرام کے حوالے سے کچھ فضائل و مسائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو سیریز میں آپ کو بتایا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کانٹینٹ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ان معلوماتی باتوں کو دوسروں کے